آپ دعوت کے میدان پہ نکلیں گے تو ابھی محلے والوں کے تانے ہیں، یہی جمعے 8 دن ہوئے سدھرے ہو، یہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تمہارے ابا کیسے تھے ہم کو پتہ نہیں، تمہارا خاندان کیسا تھا ہمیں سمجھا رہے ہو، اب پہلے تم تو بگڑے ہوئے تھے، تم نہیں سدھرے، یہ تانے ہیں محلے والوں کے، ابھی تانے بھی سننا ہے، جھوپڑے بھی کھانا ہے، ریپٹے بھی کھانا ہے، گالیاں بھی کھانا ہے، بڑی پریشانی اور مصیبتیں بھی آنی ہیں، تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ دعوت کے میدان میں 4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور وہی ہو سکتا ہے جنت کے جانے کے لیے وہ چیز بھی شرط ہو۔ امت محمدیہ پہ سب سے پہلا فرض کون سا ہے بتلائیے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آج دیکھیے گا جس قوم کے لیے سب سے پہلی وحی، غار ہرا کی سب سے پہلی آواز، قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت پڑھائی کے معاملے میں ہو، آج وہ قوم پڑھنے کے معاملے میں لائن میں کہیں بھی کھڑی نظر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کر رہی، نہیں، وہ قوم علم حاصل کر رہی ہے، لیکن دینی علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، دنیاوی علم کے معاملے میں بہت آگے ہے۔ مذہب اسلام دنیاوی علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اور یہ نہیں کہتا کہ دینی علم ہی حاصل کرو، بلکہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ دینی علم کے ذریعے سے تو اللہ ملتا ہی ملتا ہے، اگر دنیاوی علم کے ذریعے سے اللہ مل جائے تب بھی پڑھ۔ آج دیکھو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ہماری قوم کتنی آگے ہے۔ ہم دیکھو میرا بچہ شہر کی سب سے مہنگی والی کوچنگ میرے بچے کو ہونا، سب سے مہنگا والا ٹیوشن میرا بچہ پڑھے گا، 2 مہینے کی ایڈوانس فیس جمع کریں گے، سب سے اچھا شہر کا ٹیچر میرے بچے کو IAS UPSC ٹیچر BA کرانے کے لیے ہر شخص آگے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہی ہم لوگ اپنے بچوں کو ویسی تعلیم نہیں دیتے۔ پہلا فرض تو علم ہے، اگر ہمیں علم نہ ہو تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ مجھے حج کرنے جانا ہے، اگر مجھے حج کا علم نہ ہو تو میں حج کیسے کروں؟ عمرے کا علم نہ ہو تو میں عمرہ کیسے کروں؟ نماز کا علم نہ ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو سب سے پہلا فرض امت محمدیہ پہ جو ہے وہ علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو دعوتی کام کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا چیز ہونا ضروری ہے؟ علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامت والمسلمین امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا کسی چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس سے بھی پہلے آپ کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا کہا کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہیں یا کسی چیز پر آپ عمل کریں تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کا علم آپ کو ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا فرض امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا۔ آج پوری امت محمدیہ کی اکثریت دینی علم کے معاملے میں پیچھے۔ دیکھ لیجئے گا، گھر کا معائنہ کر کے گھر کے بچوں سے کوئی 10 صحابہ کے نام پوچھ کر کے دیکھیے گا، 10 صحابیات کے نام پوچھ کر کے دیکھیے، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو ہے نام پوچھ کر کے دیکھیے گا، سیرت پوچھ کے دیکھیے گا، بہت سارے حضرات سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، کچھ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی دوسرا کرکٹ کی نالج پوچھ کے دیکھیے گا، فلموں کی نالج پوچھ کر کے دیکھیے گا، دنیاوی کسی بھی دنیاوی علم کے معاملے میں پوچھ کے دیکھیے گا، فوراً فٹافٹ زبان سے نکلے گا دینی علم کے معاملے میں ہم لوگ زیرو ہے۔ تو امت محمدیہ کا سب سے پہلا فرض علم کا حاصل کرنا۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، 10 منٹ میں سمیٹنا ہے۔ دوسری چیز کہ اب ہمیں جس چیز کا ہم نے علم حاصل کیا تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنن ترمذی کتاب الزہد، کیا کہا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن بندہ اپنے پروردگارہ کے سامنے سے ایک قدم، اپنے قدموں کو 1 انچ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال کون سا ہوگا کہ کتنا علم حاصل کیے اور اس پر کتنا عمل کیے۔ تو علم حاصل کرنے پر بھی پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے، اور دوسرا اگر علم حاصل کیے تھے تو کتنا عمل کر کے آئے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟
تو جو علم ہم نے حاصل کیا ہے تو دوسری چیز یا دوسرا شرط کیا ہے ہمارے لیے؟ عمل. اب میں علم حاصل کر لوں اور عمل نہ کروں تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا؟ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین ہوتا ہے وہ دائی جو اپنی زبان سے پہلے اپنے عمل سے دعوت دیتا ہے. تو آدمی کے لیے سب سے علم حاصل کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ عمل. اللہ جل شانہ پروردگار ہم تمام ہی انسانوں کو، خاص کر کے ہم تمام ہی مسلمانوں کو علم حاصل کرنے والا بنائے، اور جو علم حاصل کرے پروردگار اس پر عمل کرنے والا بنائے. تو عمل. اب علم ہم نے حاصل کیا، اور جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہم نے عمل بھی کیا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ کیا علم حاصل ہم خود کے لیے کر لیے، عمل بھی کر لیے، تو اب کیا کرنا ہے؟ دعوت، جس پر آج پوری قوم پیچھے ہے. دعوت میں آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. دعوت پوچھ کے دیکھیے گا، ہر کسی کو معلوم ہے. ولیمے کی دعوت، نکاح کی دعوت، یہ توڑنے پر تو قوم پوری آگے ہے، بہت زیادہ آگے. بریانی، بوٹی، گوشت ٹکا، نہاری، قورمہ، اس میں تو بہت آگے ہے وہ. دعوت کا معنی تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، پوچھئے گا. لیکن یہ والی دعوت جو ہے دعوت اللہ، اس میں بہت پیچھے ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ ایشو ہو جائے، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہو جائے کہ ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، ہم لوگ عمل بھی نہیں کرتے، تو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو علم کو حاصل کرنا ہے. یہ تو جو ہے بات نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. اور اگر کسی کو علم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے دعوت کا جذبہ رکھتا ہے تو اسے پھر کیا کرنا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم ہدہد بن جانا ہے کہ مجھے تو بولنا نہیں آتا، زبان نہیں، میری اس معاملے میں زبان نہیں چلتی. کہا کہ شہر کے سب سے معروف اور مشہور عالم یا دائی ہیں، میں ان کے پاس پکڑ کے لے کر کے جاؤں، تبلیغ کروں. اتنا بھی نہیں آتا تو چیونٹی کو آپ جانیں، سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یا وقالت النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہ چیوٹی کی بھی ایک ملکہ جو تھی، چیوٹی کی بھی ایک امیر جو تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری عمارت میں میری رعایا کو سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند کر کے کچل کر کے نکل جائے، میرے رہتے میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا نوالا بن جائے میرا قبیلہ، چیوٹیوں کا قبیلہ. کہا کہ یہ برداشت نہیں. اسی طریقے سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اگر میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو میں یہ چاہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص دنیاوی آگ میں اخروی آگ میں نہ جلے، کسی بھی معاملے پر جو ہے پریشان نہ ہو. اگر میں شہر کا ذمہ دار ہوں، پورے ملک کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے تو بڑی فکر اور بڑی ہمدردی ہونا چاہیے. مسلم ہو کے غیر مسلم سارے لوگ جو ہے جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائیں. چاہیں گے کہ نہیں؟ چیوٹی دیکھو کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس کے دل میں دیکھیے گا درد مندانہ جذبہ کتنا زیادہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے. وہ ایک امیر چیوٹی نے کہا تھا، وقالت النمل، جو چیوٹیوں کے قبیلے کی امیر تھی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کہا کہ اے چیوٹیوں کے لشکر، اے چیوٹیوں کی جماعت، کہا کہ اپنے اپنے سوراخ اور بلوں میں چلے جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون دیتے ہوئے نکل جائے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ چیوٹی کی طرح اگر کسی کو بولنا نہیں آتا، کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ چیوٹی والا کام کرے، پورے لوگوں کو پکڑ کر کے ایک درد مندانہ اور ہمدردی والا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے، اور شہر کے گاؤں کے عالم اور دائی کے پاس لے کر کے جائے اور کہا کہ یہ دین سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا چاہ رہے ہیں، کہا کہ ان کو دین بتلایا جائے. وہ بھی نہیں بن سکتے. اصحاب کہف کے کتے والا کام کہ کم از کم جو کام کر رہے ہیں ان کی نگرانی پر نہ لگ جائیں. ہم لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو آگے بڑھایا جائے، نہیں اس کو پیچھے کھینچا جاتا ہے. کتنے سارے تانے سننے ملتے ہیں. اگر کوئی آدمی سدھر جائے، دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، دیکھو 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی. کتنے سارے، کسی مشہور جو ہے موٹیویشنل کا میں لیکچر سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ جو سماج اور معاشرے میں جو یہ جملہ چلتا ہے نا، یہ محاورہ چلتا ہے کہ کسی کے بھی مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے کہ دیکھو 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی، کہا اسے جانے دو ورنہ رکے گی تو 200 اور کھا جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جا رہی تو اسے جانے دو، اگر رکے گی تو 200 اور کھا جائے گی، تو قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا نا. تو یہ جملے جو ہے بہت زیادہ ہے. بہرکیف اگر ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کریں، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، جس چیز پر عمل کیا ہے، پھر ہم لوگوں کو اس کی دعوت دیں. یہ نہیں آج کل قوم اور معاشرے اور سماج میں بالکل بہت طبیعت سے دعوتیں توڑی جا رہی ہیں، اللہ ایک دین کی دعوت دی جائے.
اب یہ ہو گیا، آپ دعوت کے میدان پہ نکلیں گے تو ابھی محلے والوں کے تانے ہیں، یہی جمعے 8 دن ہوئے سدھرے ہو، یہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تمہارے ابا کیسے تھے ہم کو پتہ نہیں، تمہارا خاندان کیسا تھا ہمیں سمجھا رہے ہو، اب پہلے تم تو بگڑے ہوئے تھے، تم نہیں سدھرے، یہ تانے ہیں محلے والوں کے، ابھی تانے بھی سننا ہے، جھوپڑے بھی کھانا ہے، ریپٹے بھی کھانا ہے، گالیاں بھی کھانا ہے، بڑی پریشانی اور مصیبتیں بھی آنی ہیں، تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن تھام کر کے رکھنا ہے۔ اس کی تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے پورے اسلاف کی اگر آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں گے تو اس پہلو کو تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی جماعت، بڑے بڑے انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا، حضرت یاسر کو مارا جا رہا ہے، آپ بازو سے گزر رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یاسر کو دیکھیے گا رضی اللہ عنہ، مارا جا رہا ہے، آپ بازو سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں؟ اصبر یا یاسر، کہا کہ صبر کریے گا۔ تو یہ 4 چیزیں تھی، چاہے وہ دعوت کے میدان کے شرائط ہو یا جنت میں جانے کے لیے، علم حاصل کرنا سب سے پہلا فرض ہے، دوسرا جو علم میں اور آپ حاصل کریں اس پر عمل کرنا، جو علم میں نے حاصل کیا جس پر عمل کیا پھر قوم کو، امت کو، پوری ملت کو اسی دعوت دینا ہے، اور دعوت کے میدان میں جو پریشانی، جو تکلیف، جو مصیبتیں، جو تانے اور جو جھوپڑے اور جو بھی پریشانی قسم کی آنے والی ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ پروردگار ان چاروں چیزوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔